السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور آزادی مارچ کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا، آزادی مارچ یا دھرنا تو نہیں کہتے مولانا صاحب، آزادی مارچ کہتے ہیں، تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ مذاکرات پہ ڈسکشن ہو رہی ہے ابھی تک، فیوچر حکومت کا کیا ہے، اپوزیشن کس طرف جا رہی ہے، اے پی سی بھی مولانا نے بلا لی ہے، تمام جماعتوں کے قائدین سے رابطہ کر لیا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال پر آج ہم بات کریں گے۔ بہت سارے سوالات میرے ذہن میں ہیں، یقیناً لوگوں کے ذہن میں بھی ہوں گے۔ مولانا صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں اس پہ۔ مولانا صاحب ویلکم ٹو شو سر، مہربانی آپ کی ٹائم دینے کے لیے۔ سر پہلے تو اے پی سی آپ نے بلائی ہے، اے پی سی سے شروع کرتے ہیں کہ اے پی سی کا ایجنڈا کیا ہے، پلان بی ہے، پلان سی ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک تحریک ہے اور پورا ایک سال ہم نے پورے ملک میں ملین مارچ کیے ہیں، تو اس سے ایک ملک کے اندر ایک فضا بنی ہے، عوام کی ایک کے درمیان ایک یکجہتی پیدا ہوئی ہے، ایک بیداری آئی ہے پبلک کے اندر کہ ایک تو یہ حکومت جو ہے، جیسے ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ جس الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، وہ الیکشن ہی جعلی اور بالکل ناکارہ قسم کے اور دھاندلی زدہ، اور پھر اس کے بعد جو ان کی ابھی ایک سال کی کارکردگی رہی ہے، تو ان کی معیشت ڈوب گئی ہے مکمل طور پر۔ اور میں ایسے حالات میں دیکھتا ہوں کہ اس میں تو ریاست جو ہے وہ رسک پہ آ جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے جہاں ہم نے پبلک میں بیداری پیدا کی، وہاں ہم نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے میں کوشش کی، محنت کی، اور انہوں نے بڑا مثبت رویہ اس حوالے سے کہ ہمارا موقف ایک ہے، تو ہمیں ایک ہی پیج پہ رہنا چاہیے اور ایک ہی صف میں ہم سب کو نظر آنا چاہیے۔ آزادی مارچ اسلام آباد کے حوالے سے تو آپ نے خود دیکھا، اس کے مناظر آپ نے دیکھے کہ کس طرح پاکستان کے عوام نے، قوم نے جس بڑی تعداد میں یہاں اسلام آباد میں آ کر ڈیرے ڈالے، تو مقصد جو ہے ایک احتجاج نوٹ کرانا تھا اور اپنا مطالبات متعارف کرانے تھے، بین الاقوامی سطح پر بھی اور ملک کے اندر بھی۔ تمام اداروں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ریپبلک کیا چاہتی ہے۔ اسی سے حالات تبدیل ہوتے ہیں، اور جب حالات تبدیل ہوتے ہیں اور جمہوری ملک میں جب عوام کی ایک رائے سامنے آتی ہے، تو پھر سب لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ ٹکرائیں گے تو نہیں، بلکہ عوام کے موڈ کو دیکھتے ہوئے اور ان کے رائے کو دیکھتے ہوئے کس طرح ہم ان کے مطالبے کو پورا کر سکتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک ہماری اپوزیشن جماعتوں کی رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، تو رہبر کمیٹی نے یہ تجویز کیا تھا کہ باقی معاملات تو ہمارے درمیان مشترک ہیں، چار نکات پر ہمارا ہمیشہ مسلسل اتفاق رہ رہا ہے، لیکن ان حالات میں ایک ضرورت محسوس کی کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس سربراہی سطح کی بھی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس حوالے سے میرے رابطے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، اور 26 تاریخ کو انشاءاللہ پارٹی سربراہان جہاں مسلم لیگ کی قیادت چونکہ یہاں موجود نہیں ہے، تو ان کی نمائندگی ان کا ایک وفد کرے گا۔ ایسی صورتحال میں بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب لوگ یہاں آزادی مارچ سے گئے تو شاہراہوں پہ چلے گئے، تو پھر وہ بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح پبلک نے اس حوالے سے ساتھ دیا، اور یہ ایک سمبولک قسم کی چیز ہے، ایک علامتی ہے، کیونکہ اس میں ہم نے راہ گزر لوگوں کو، راہگیروں کو جانے دیا، اس میں کوئی میت جا رہی ہے تو کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے، زخمی جا رہا ہے تو ان کو ہم تعاون بھی کرتے تھے ان کے ساتھ، اور اسپتال تک جانے میں سہولت بھی دیتے تھے، کوئی بارات جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے وہاں پر ہر جگہ پر ایک کمیٹی بنائی تھی کہ آپ جو ہی محسوس کریں کہ یہ ایک انسان کرب میں ہے، اس کو ایک ضرورت ہے، جلدی پہنچنا چاہتا ہے، تو آپ ان کو پوری رعایتیں دیجیے۔ لیکن اور ساری دنیا نے اس کو بے معنی سراہا کہ واقعی آپ لوگوں نے لوگوں کی مشکلات کا بھی خیال رکھا ہے اور اپنا احتجاج بھی نوٹ کرا تھا، دونوں چیزیں بیک وقت چلتی رہیں۔
یہ نہیں کہ اپنے احتجاج کے لیے آپ نے لوگوں کو ہر طریقے سے مشکل اور تکلیف میں ڈالا ہے، تو اس کا بھی اعتراف ہر سطح پہ ہوا ہے۔ تاہم اپوزیشن دیگر جماعتیں جو ہمارے ساتھ تھی، وہ ان کی رائے یہ تھی کہ ہمیں سڑکوں پہ آنا چاہیے، شاہراہوں کو ہمیں بند نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے ان کی بھی رائے کا احترام رکھا ہے، اور اسی رہبر کمیٹی نے جب فیصلہ کیا کہ ہمیں شاہراہیں چھوڑ دینی چاہیے اور ضلعی سطحوں پہ جا کے ہمیں مظاہرے شروع کر دینے چاہیے، تو ہم نے ان کی بات مان لی ہے اور ایک اتفاق رائے اس پر آیا ہے جی۔ تو اب انشاءاللہ العزیز اسی حوالے سے ملک بھر میں بڑے بڑے اجتماعات، جلسے، جلوس، مظاہرے یہ اب شروع ہوں گے اور ایک ملکگیر تحریک کی شکل اختیار کر جائے گی۔ لیکن مولانا میں آزادی مارچ کی اچیومنٹس پہ بھی آؤں گا کہ اچیومنٹس کیا ہیں آپ کی نظر میں، لیکن رہبر کمیٹی نے چلے یہ فیصلہ تو کیا، پہلا جمعہ گزرا، اس میں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی شرکت تھی وہ بالکل نہ ہونے کی برابر تھی۔ آزادی مارچ میں قیادت ان کی آئی، ورکر نہیں تھا، تو یہ آگے ان مظاہروں میں بھی یہ اسی طرح ہی چلتے رہیں گے؟ میرے خیال میں ہمیں اس حیثیت میں بھی وہ قبول ہیں، کیونکہ تیاری ان کی اپنی لیول ہوتی ہے جی۔ اگر ہم نے 15 ملین مارچ کیے ہیں تو ہم نے جو جس حلقے کو جگایا ہے اور جس لیول پر ایک تیاری موجود تھی، اور تو جن لوگوں نے اس لیول پہ کام نہیں کیا تو ایک فرق تو آئے گا۔ تو ہم کس طرح مجبور کریں ان کو کہ جس لیول پر میں موجود ہوں آپ بھی اسی لیول پر موجود رہیں؟ لیکن اگر موقف ایک ہے، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس کو زیادہ نوٹ کرنا چاہیے۔ یہاں تو مشکل یہ ہے کہ جہاں کوئی کمزور پہلو نکلتا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا ایک بہت بڑا مثبت قسم کا پہلو ہے جو میرے خیال میں اس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے۔ مولانا کوئی بھی کام ظاہر کیا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز ہمیں اسی طرح ہی ملے جو ٹارگیٹ بندہ لے کر آتا ہے۔ آپ کے خیال میں آپ کا مطالبہ تو تھا استعفے کا کہ استعفیٰ لے کر جائیں گے، لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ استعفیٰ تو نہیں لے کر گئے، پھر کیا یقین دہانی ہوئی، کیوں مولانا واپس گئے، کیا لے کر گئے؟ دیکھیے کچھ چیزیں میرے خیال میں ذرا حالات پہ چھوڑ دیں تو اچھا ہوگا، کیونکہ ہماری جو ایک تحریک کا جو پہلا حصہ تھا کہ ملک کے جو ادارے تھے، چاہے وہ سول بیوروکریسی ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، مختلف لوگ ہیں دنیا میں، عوامی سطح پر شہریوں کی تنظیمیں ہیں، تجارت کاروبار کی تنظیمیں، ہر سطح کے ڈاکٹرز ہیں، وکلاء ہیں، انجینئرز ہیں، اساتذہ ہیں، ہر لیول پر لوگوں میں ہم نے ایک جب بیداری پیدا کی تو اس نے ایک ماحول کریٹ کیا ہے، اور ہر سطح پر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ یہ حکومت نہیں چلتی۔ اور ہماری یہاں پر ایک رہبر کمیٹی ہوئی تھی جس کے پاس حکومت کی مذاکراتی ٹیم آئی تھی۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ انہوں نے ایک جواب دیا تھا کہ یا ہمیں استعفیٰ چاہیے یا استعفے کے برابر کی چیز۔ یہ برابر کی چیز مبہم نہیں تھی کہ کوئی شخص کہے کہ جی یہ امانت ہے اور اس میں ہم، اس پہ سیدھی سادھی صاف صاف بات تھی کہ یا استعفیٰ یا اس کے برابر، یعنی 3 مہینے کے اندر اندر الیکشن۔ اوکے، اب یہ چیز جب ہمیں حاصل ہو رہی ہے اور ہونے کی طرف جا رہی ہے تو پھر میرے خیال میں ہمیں اسی کا انتظار کرنا چاہیے۔ اچھا مولانا، مطلب یہ جو مذاکرات بظاہر ہم دیکھ رہے تھے، حکومت نے مذاکراتی کمیٹی بنائی، پھر رہبر کمیٹی آپ لوگوں نے ذمہ داری رکھی، مذاکرات یہی چل رہے تھے، ایک مذاکرات دوسرے آپ کے ساتھ چودھری برادران کے چل رہے تھے، مطلب مذاکرات یہ دو تو نہیں ہوں گے، مذاکرات کچھ اور بھی پس پردہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، روابط ہوتے ہیں، بیک ڈور جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی کچھ ہیں اس میں انوالو؟ تو بیک ڈور کے بغیر ہوتا تو نہیں ہے، لیکن وہ آن ریکارڈ نہیں ہوتے، اس کو ریکارڈ پہ نہیں لایا جاتا جی۔ اچھا، یہ جو آپ کراچی سے نکلے کہیں رکاوٹ نہیں آئی؟ مطلب تحریکوں میں تو کریک ڈاؤن، گرفتاریاں، بڑا مار دھاڑ جو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں کو پرسکون طریقے سے یہاں پر پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، جگہ صاف کر کے دی گئی، جھاڑیاں جنگل کاٹ دیا گیا، یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی پہلے سے معاملات طے تھے؟
देखिए, रुकावटें तो खड़ी की गई थी। हमारे जब दूर दराज के इलाकों के काफ़िले रवाना हुए तो रास्ते में हमारी बसें रोक दी गई, हमारी गाड़ियाँ रोक दी गई, लोगों को उतारा गया, उनसे गाड़ियाँ वापस की गई। पूरे मुल्क में जितने भी वैगनों के और बसों के अड्डे थे, वहाँ पर जाकर एक एक को कहा गया कि अगर आपने इनको एक गाड़ी भी मुहैया की तो आपके लाइसेंस ख़त्म कर दिए जाएंगे। हर सतह की इंतज़ामिया ने जो उनसे हो सकता था वो ज़ोर लगाया इन्होंने। सिंध में सूबाई हुकूमत अपोजिशन की है, लेकिन जो इदारे विफाक के तहत आते हैं उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मदारस में गए हैं, लोगों को गिरफ़्तार किया है, थानों में ले गए हैं, मदारस तक को मोहतमिमीन को धमकियाँ तक दी हैं कि हम आपके मदरसे बंद कर देंगे, हम आपको गिरफ़्तार कर लेंगे, आप लिख कर दें, जो भी उनसे हो सकता था जी। तो अब ये ज़ाहिर है कि खुफिया रिपोर्टें भी तो होती हैं जी, उसकी भी तो रिपोर्टें आ रही थी कि पब्लिक जो है वो किस लेवल पे उठती है जी। इन्होंने कोशिश की कि तमाम वो पाबंदियाँ लगाएं कि इस सैलाब को रोक तो नहीं सकते लेकिन कम अज़ कम कर सकें जी। तो ये हरबा भी उन्होंने इस्तेमाल किया जी। इसके बावजूद जब पब्लिक निकल आए और रवाना हो गई और फिर वो ये देख रहे थे कि इनकी तरफ से कोई ऐसी हरकत हो जाए कि हम उसको एक जवाज़ बनाकर उनके ख़िलाफ़ फिर हुकूमती वसाइल को इस्तेमाल करने का, ऐसी कोई चीज़ उनको नहीं मिल रही थी। इधर से इन्होंने मुकम्मल कोशिश की कि हम नहीं जलसा करने देंगे आपको जी। कोर्ट पे चले गए, कोर्ट ने कहा जी एहतजाज का हक़ उनको हासिल है, अगर आप डी चौक पे कर सकते हैं ये इस्लामाबाद में क्यों नहीं आ सकते जी। फिर भी हमने कोई ज़्यादा ज़िद नहीं किया जी, हम पुरअमन रहे, ट्रैफिक खुली रही रास्ते में। यहाँ तक कि जब लाहौर में जलसा हो रहा था तो मेट्रो जो है वो चल रहा था जी। अगर कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है, रेस्क्यू हमने दिया है उनको जी, एम्बुलेंस हमने फराहम किया उनको जी। कोई एम्बुलेंस इज्तिमा में जुलूस में आ गई, उनको रास्ता देना, सबसे पहले उनको आगे ले जाना, ये हमने किया उनको जी। तो न दुकानदारों को कोई तकलीफ़, न राहगीरों को कोई तकलीफ़, न एम्बुलेंस को कोई तकलीफ़, न बारात को कोई तकलीफ़। और इस तरह हम आ रहे थे कि किसी किस्म का कोई एक छोटा सा वाक़या भी उनके लिए कोई जवाज़ या बहाना फराहम नहीं कर सका जी। यहाँ तक कि हम इस्लामाबाद पहुँच गए जी। और इस्लामाबाद में आपने देखा कि अगले रोज़ जुमा था और जुमे के इज्तिमा में 10 लाख से और 15 लाख के दरमियान लोग बताए जा रहे हैं कि ये तादाद मौजूद थी जी। तो इस दौरान जब हम यहाँ रहे हैं तो पूरी दुनिया ने देखा कि मजहबी लोगों के बारे में तो हम कुछ और सोचते थे, यहाँ तो कोई और ही नक्शा नज़र आ रहा है। लेकिन हर चंद के जमीयत की मेहनत इसमें ज़्यादा थी और इसको हमारे अपोजिशन जमातें भी तस्लीम करती थी, लेकिन सब आए और उन्होंने कंटेनर पे तकरीरें करके हमें पूरे कौम को एक यकजहती का पैगाम दिया जी। तो ये चीज़ें जो हैं हम समझते हैं कि कुछ इवेंट्स ऐसी मुल्क में आ जाती हैं कि फिर अगर वो रास्ता रोकते हैं तो फिर मुल्क तो बहुत से बहरानों से गुजरा है, एक नया बहरान पैदा करना, इतने भी तो ये इदारे अहमक तो नहीं होते ना, वो ज़हीन हाँ होते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, मुज़ाकरात के दौरान जो ऑफ़र्स की आपने बात की है, क्या क्या ऑफ़र्स हुई, डायरेक्ट हुई, इनडायरेक्ट हुई, कि क्या हमने तो ऑफर्स के बात पर इतना सख्त रद्द दिया है कि हमारे आप पूरी इस तहरीक को संजीदगी से लें। ये ऑफ़र जो है ये हमारी तौहीन है, बेतौकीरी है। हम कभी भी नज़रियात और उसूल की बुनियाद पर फिर ओहदे पे सौदे नहीं क्या करते जी, और ये हमारी तारीख़ है। हम इत्तेहादी हैं, मुआहदे की बुनियाद पर हम हुकूमत मिलकर बनाते हैं, हम उसमें वजारती भी लेते हैं, हम उसमें कमेटियाँ भी लेते हैं, हम उसमें ठीक ठाक इकट्ठे चलते हैं। और अगर हमने इलेक्शन पे एतराज़ कर दिया कि ये गलत है और फिर तमाम पार्टियों ने ऐलान कर दिया तो फिर इसमें इस पर कोई बात नहीं हो सकती कि जी जब मैं कोई ओहदा ले लूँ तो फिर इंतखाब ठीक है और अगर मैं ओहदा ना लूँ तो फिर इंतखाब गलत है। तो इंतखाब जब गलत है तो फिर गलत है। असल नौ इलेक्शन होना चाहिए, शफाफ तरीके से कोई आए और फिर उसके बाद आगे मामला हम चलाएं। तो इलेक्शन और तब्दीली जो है किसी भी शक्ल में, इस्तीफ़ा आता है, नाउस तब्दीली होती है,
الیکشن اناؤنس ہوتا ہے، کیا نظر آ رہا ہے کتنے عرصے تک؟ نظر یہی آ رہا ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر ہمیں صورتحال کچھ ذرا زیادہ واضح ہوتی ہے اور منظر زیادہ صاف ہوتا نظر آئے گا جی. تو انشاءاللہ العزیز مجھے تو اگلے سال کے ابتدائی مہینے میں الیکشن نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ. اور جو کارکنان، ایک آخری سوال میں پوچھوں گا، انصار الاسلام کے حوالے سے جو پرسپشن تھی، یا کارکنان جس طرح کوئی منہ ماری تک کا کوئی واقعہ نہیں آیا نہیں کراچی سے حضرت، لے کے؟ یہ تو قیام امن کے لیے حضرت میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں 10 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں جی، تو 10 لاکھ لوگوں کے لیے مجھے جتنی پولیس چاہیے، کیا مجھے اتنا پولیس مہیا کرنے کو تیار ہیں؟ اگر میں نے 2001 میں 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا اجتماع پشاور میں کیا، تو اتنی دنیا کو پرامن رکھنے کے لیے اور منظم رکھنے کے لیے مجھے انتظامیہ اتنی پولیس مہیا کرنے کو تیار ہے؟ اگر میں نے جمعیت علماء کا 7 سالہ بنایا ہے، اس میں 40 سے 50 لاکھ تک لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تو اتنے لوگوں کو منظم رکھنے کے لیے اور محفوظ رکھنے کے لیے، سیکورٹی کے لیے اتنی پولیس مجھے انتظامیہ دینے کو تیار ہے. تو جب وہ نہیں دے سکتے اور ہمارے اپنے کارکن خود جو ہے یہ کام کرتے ہیں، اور پھر یہ جو پشاور میں مظاہرہ ہوا، سلامی ہوئی تھی. ہاں، یہ ڈپٹی کمشنر کی اجازت سے ہوا جی. پھر جتنے بھی ہمارے ایونٹس ہوئے ہیں، مقامی انتظامیہ اور ہمارے سالاروں نے اور رضاکاروں نے بیٹھ کر اس کا پورے نقشہ بنایا ہے، ڈیوٹیاں تقسیم کی ہے، آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، آپ کتنی نگرانی کریں گے، ہم کتنی نگرانی کریں گے. تو یہ ساری چیزیں باہمی مفاہمت سے ساری زندگی ہماری ہوتی رہی ہیں. آج پہلی مرتبہ نہیں ہے. 2001 میں جب ہم نے جلسہ کیا تھا دارالعلوم کی خدمات کے حوالے سے، اس وقت معین الدین حیدر جو ہیں وہ وزیر داخلہ تھے، جو ریٹائرڈ جنرل ہیں وہ جی. انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ صرف ایک لاٹھی کے ساتھ انہوں نے اتنا بڑا اجتماع کیسے کنٹرول کیا جی. تو یہ لوگ ہمیشہ معترف رہے ہیں. آج کی حکومت نے بس ایک ایشو کھڑا کرنے کی کوشش کی. پہلا ایشو یہ تھا کہ دینی مدارس کے معصوم طلبا. اب یہ لفظ بھی بڑا زبردست ہمیں کام آ گیا جی، کہ جن مدارس کے طلباء کو یہ دہشت گرد کہتے تھے، شدت پسند کہتے تھے، آج ان کے لیے ان کی زبان سے لفظ معصوم استعمال ہو رہا ہے. تو یہ ہماری اچیومنٹ تھی نا جی. پھر کہا جی مذہبی ایشو کو مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں. وہ بیٹھ گئی وہ بات جی. مذہبی کارڈ، میں نے وہی بات کی جو آئین کہتا ہے. میں نے اسے باہر تو نہیں کیا ہوں جی. کوئی کہہ دے کہ جمہوریت کی بات اگر کوئی کرتا ہے جی، وہ بھی تو کارڈ ہے، لیکن آئین تحفظ دیتا ہے اس کو. اگر معیشت کی کوئی بات کرتا ہے تو وہ بھی تو ایک کارڈ ہے. اگر صوبے کے حقوق کی بات کرتا ہے تو وہ بھی تو ایک کارڈ ہے، لیکن آئین تحفظ دیتا ہے. اگر ناموس رسالت کی بات کریں گے ہم تو وہ بھی اگر کارڈ ہے تو آئین تحفظ دیتا ہے. ختم نبوت کی بات ہے تو آئین تحفظ دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے بالکل آئین کے اندر کی ہیں، اور کسی کو اس پر اعتراض جو ہے ہم نے کسی کو موقع ہی نہیں دیا. ہم بڑے پرامن لوگ ہیں، سیاسی کارکن ہیں، اور ہمیں ان کے تقاضے اور ان کے اقدار اس پر پوری گرفت ہے الحمدللہ، اور اس کے مطابق ہم جا رہے ہیں. سوالات تو بہت اور بھی ذہن میں ہیں مولانا، لیکن نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے. میں آخری ایک اور ضروری پوچھنا چاہوں گا، عمران خان جو آزادی مارچ کے بارے میں رائے دے رہے ہیں، جو کمنٹس کر رہے ہیں، یا جو ابھی جو 2 تقاریر کی ہیں، اب تو کہہ رہا ہے کہ آزادی مارچ کی وجہ سے میں مضبوط ہوا ہوں، حکومت مضبوط ہوئی ہے. کیسے مضبوط ہوئی ہے؟ حضرت بھوکلا گیا ہے، اور یہ ایک ہلی ہوئی حکومت کی زبان ہوتی ہے جی. اور پھر آپ زبان دیکھیں نا جی، بازاری زبان. جس اجتماع میں 5 وقت باجماعت نمازیں ہوتی ہوں، جس اجتماع میں قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہوں، جس اجتماع میں سیرت طیبہ کانفرنس ہوتی ہو، میں کہتا ہوں اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا سیرت کانفرنس یہ ہے، جس میں ذکر اللہ کرایا جاتا ہو ہر عشاء کو، صبح کو، جہاں پر تلاوتیں ہو رہی ہوں، جہاں پر تہجد پڑھے جاتے ہوں. آپ اس اجتماع کو سرکس کہتے ہیں؟ یہ ہے تمہارے دین کے بارے میں معلومات؟ یہ ہے تمہارے دل و دماغ میں؟ ان کی جو ناک کے اندر جو چیز جاتی ہے وہی دماغ پہ اوپر سوار رہتی ہے. تعفن اور بدبو جو ہے ان کے ہر سطح میں پھیلی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں ان کی حکومت کی، یعنی ایک ہلی ہوئی حکومت جو زلزلہ اس پر برپا ہو گیا ہے، وہ یہ گفتگو اور یہ نہ بولے جائے اس کی علامت ہے.
और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान साहब की राय आपने, बातें आपने सुनी, बहुत सारे सवालात आपके ज़हनों में थे, मेरे ज़हनों में भी थे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर कभी मौका मिला तो मज़ीद और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।